बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज का हमारा मौजू आपकी शामिल निसाब हिस्सा नज़्म से दुर्र मुराद एक मरसिया मीर बबर अली अनीस का लिखा हुआ पढ़ेंगे। मीर बबर अली अनीस का सबसे पहले हम तारुफ पढ़ेंगे। अनीस इनका तखल्लुस है, इनकी पैदाइश 1800 में हुई और वफ़ात 1874 में हुई और ये 19वीं सदी के शायर हैं। बहुत बड़े मरसिया निगार हैं। मीर बबर अली अनीस मीर खलीक के फर्जंद यानी उनके बेटे और मीर हसन के पोते थे। ख़ानदानी रवायात के मुताबिक इन्हें घर पर ही तालीम दी जाती रही। घर के बाहर उनके पहले उस्ताद मीर नजफ़ अली फैज़ाबादी थे। ज़माना तालिब इल्मी में अनीस को माक़ूलात और लसानी मसाइल से बड़ी दिलचस्पी थी। लसानी यानी ज़बानदानी और माक़ूलात माक़ूल। इनके ज़ाती कुतुब खाने में लगभग 2000 के करीब नुस्खे थे। ज़माने के रवाज के मुताबिक उन्होंने तालीम हासिल की और शमशीर ज़नी भी सीखी। बाद में फ़ौजी तरबियत भी हासिल की। हमेशा चाको चौबंद रहा करते थे और तबान खुश मजाज और हाज़िर जवाब थे। अनीस ने शायरी का आगाज़ गज़ल से किया, लेकिन इनकी शोहरत का मदार मरसिया निगारी पर है। इनके ज़माने में मरसिया खानी के लिए तहत और सोस का अंदाज अपनाया जाता था। अनीस ने दोनों तरह पर पढ़ने के लिए मरसिये लिखे और कामयाब रहे। उनका असलूब सादा, रवां और आसान था। इंसानी जज्बात का बयान उन्होंने जिस तरह किया है शायद ही कोई कर सके। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इनके मरसियों की तादाद 2000 के करीब है। मीर हनीस के मरसिये 5 जिल्दों में शाया हो चुके हैं। उन्होंने मरसियों के अलावा कलाम और रबायात में भी लिखा यानी रबायात भी लिखी। रबाई 4 मिसरों वाली नज़्म को कहते हैं। इनका रबायात में इनका रंग सूफियाना है, मगर उनका कमाल मरसिये के फ़न में ज़्यादा खुलकर सामने आता है। इनका मजमूए कलाम कुलियाते मिरासी अनीस है। बेमुराद चूँकि ये एक मरसिया है, तो सबसे पहले हम मरसिये पे बात करेंगे कि मरसिया क्या है। मरसिया की 8 अज्जा हैं। मरसिया अरबी ज़बान के लफ्ज़ रसा से निकला है, जिसके मानी रोना, मातम करना के हैं। यानी इससे मुराद किसी मरने वाले की खूबियाँ इंतहाई दर्दनाक हसरत और ख़ूबसूरती के साथ दर्दनाक लहजे में असरत और ख़ूबसूरती के साथ बयान करना मरसिया कहलाता है। मरसिये के 8 अज्जा हैं। सबसे पहला तमहीद या चेहरा। इसमें शायर हम्द, नात, मनकबत, मनाजात, सुबह का मंजर, रात का समा, गर्मी की शिद्दत, दुनिया की बेसबाती, सफ़र की दुश्वारी और अपनी शायरी की तारीफ़ तमहीद के तौर पर बयान करता है। नंबर 2 सरापा। सरापा जो मरसिये का दूसरा जुज़ है, इसमें हीरो के कदो-कामत, खदो-हाल, लबास और दिगर औसाफ बयान किए जाते हैं। उसके बाद नंबर 3 रुखसत। इसमें हीरो का अज़त
امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام سے جنگ میں جانے کے لیے اجازت طلب کرنا اور عزیزوں سے رخصت حاصل کرنا، عزیزوں سے رخصت حاصل کرنے کا بیان ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 آمد، اس میں ہیرو کا گھوڑے پر سوار ہو کر شان و شوکت سے میدان جنگ میں جانے اور آمد کے سلسلے میں ہیرو کے گھوڑے کی تعریف کا بیان ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 جو ہے رجز، اس حصے میں ہیرو اپنے خاندان کی تعریف، اپنے بزرگوں کے کارناموں کا ذکر اور جنگ کے معاملات میں اپنی مہارت اور بہادری کا بیان کرتا ہے۔ نمبر 6 جنگ، اس میں ہیرو کا کسی نامی پہلوان یا دشمن سے بڑی بہادری سے لڑنا، جنگ کے سلسلے میں ہیرو کے گھوڑے، تلوار اور دوسرے ہتھیاروں کی تعریف کی جاتی ہے اور جنگ کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 7 شہادت، اس میں ہیرو کا دشمن کے ہاتھ سے زخمی ہو کر شہید ہونے کا بیان ہوتا ہے اور شہادت کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 8 بین، اس میں ہیرو کی لاش پر اس کے عزیزوں، اقارب، رشتہ دار، مخصوص عورتوں کے رونے اور بین کرنے کا بیان ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کو مرثیہ اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم سب سے پہلے در مراد نظم کو تحت اللفظ پڑھیں گے، آپ اس کو غور سے سنیے اور پھر ہم اس کا مرکزی خیال دیکھیں گے اور پھر ایک ایک بند کی وضاحت۔ جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، دشتی بلا نمونہ خلد بری ہوا، سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا، خورشید محو حسن حسین اسیں ہوا، پایا فروغ نیر دیں کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گے چہرے کے نور سے، خوشبو سے ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ، غنچے کھلے ہرے ہوئے بلبل کے دل کے داغ، پہنچا سرے فلک پہ ہر ایک کوہ کا دماغ، دریا نے بھی ابابوں کے روشن کیے چراغ، خورشید بن گے تب کے عرض پاک، تاروں کو گرد کر دیا ذروں نے خاک، بولے فرس کو روک کے شاہ فلک وقار، منزل پہ ہم پہنچ گئے احسان کردگار، آگے نہ اب بڑھائے کوئی یہاں سے راہوار، یہ وہ زمیں تھی جس کے لیے دل تھا بے قرار، قرباں اس مکان شہادت نشاں کے، پایا در مراد بڑی خاک چھان کے، مسافروں اترو مسافروں کے سفر ہو چکا تمام، کوچ اب نہ ہوگا عشر تلک ہے یہی مقام، مقتل یہی زمیں ہے یہی مشہد امام، اونٹوں سے بہار اتار کے برپا کرو خیام، بستر لگاؤ شوق سے اس ارض پاک پر، چھڑکا ہوا ہے آب بقا یہاں کی خاک پر، توشہ مسافروں کا یہی اور یہی ہے زاد، یہ خاک آب خضر سے رتبے میں ہے زیاد، طوفاں میں اس کو ڈالے گا یہ مرد خوش نہاد، لے آئے گی ہوائے موافق در مراد،
دیکھے گا یہاں اس میں گھر میں کارساز کو، تھامے گا دستے موج سے دریا جہاز کو۔ اترا یہ کہہ کے کشتی امت کا ناخدا، جتنے سوار تھے وہ ہوئے سب پیادہ پا۔ حضرت نے مسکرا کے یہ ہر ایک سے کہا، دیکھو تو کیا ترائی ہے، کیا نہر، کیا فضا۔ اکبر شگفتہ ہو گئے صحرا کو دیکھ کر، عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر۔ بولے یہ اشک بھر کے شہنشاہ سر بلند، کیوں یہ مقام ہے تمہیں شاید بہت پسند؟ کی مسکرا کے عرض کہ یا شاہ ارجمند، بس یہاں تو خود بخود ہوئی جاتی ہے آنکھ بند۔ شیر اب یہیں رہیں گے، عنایت جو رب کی ہے، میں کیا کہوں حضور ترائی غضب کی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم اس نظم کا مرکزی خیال پڑھیں گے۔ مرکزی خیال کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے۔ اس نظم میں شاعر حضرت امام حسین علیہ السلام کی میدان کربلا میں آمد اور قیام کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ امام عالی مقام نے جب اس جگہ کا انتخاب کیا تو یہاں کی ہر چیز خوش تھی، انہیں اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ نواسۂ رسول نے اس جگہ کو اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے پسند کیا۔ اس کربلا میں در مراد کا حصول ممکن ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم اور عنایت سے اس غضب کی ترائی میں اللہ کے شیروں نے عظیم قربانی دے کر قیامت تک اس جگہ کو اپنے لیے پسند کر لیا۔ شاعر نے اس مرثیے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے جذبات و احساسات کی ترجمانی کی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم ایک ایک بند کو شروع کریں گے۔ یہاں پہ لفظ در مراد، در مراد کا مطلب کیا ہوگا؟ قیمتی موتی۔ اور یہاں پہ لفظ در مراد مقصد کا موتی سے پہلے میننگ دیکھیے۔ کربلا، کربلا کا مطلب کرب و بلا کا میدان، یعنی مصیبتوں اور تکلیفوں کا مقام۔ اس کے بعد ہے دشت بلا، دشت بلا، دشت بلا کا مطلب ہوتا ہے مصیبت کا صحرا یا جنگل۔ اس کے بعد شاہدین، شاہدین کا مطلب ہوتا ہے عزت دین کا بادشاہ، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام۔ خلد بری، جنت یا بہشت۔ اور فلک کا مطلب آسمان، اوج زمین، زمین کی بلندی، محو حسن، حسن دیکھنے میں مصروف، خورشید کہتے ہیں سورج کو، اور فروغ کہتے ہیں فروغ پانا یعنی روشن ہونا۔ ظہور کا مطلب ظاہر اور نیر کا مطلب سورج، نیر دین یعنی اسلام کا سورج۔ اور جنگل کو چاند لگ گئے، چاند لگنا، حسن میں اضافہ ہونا۔ اب اس بند میں شاعر، چونکہ یہ نظم میر حنیس کے مجموعہ کلام میراثی انیس سے لی گئی ہے، اور اس بند میں حضرت
امام حسین علیہ السلام کا میدان کربلا میں پہنچنے کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ شاعر کو منظر نگاری میں کمال حاصل ہے اور مرثیہ نگاری میں جو مقام میر انیس کو حاصل ہے وہ کسی اور شاعر کو نہیں۔ انہوں نے مرثیے میں میدان کربلا میں گرمی کی شدت، جنگ کے مناظر، صبح کا منظر اس طرح بیان کیا ہے جیسے کوئی شخص اپنی آنکھوں سے یہ سب منظر دیکھ رہا ہو۔ نظم کا پس منظر یہ ہے کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب یزید نے اپنی بیعت پر مجبور کیا اور آپ کے بعد آپ کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا اور پھر کوفہ سے آپ جب میدان کربلا پہنچے تو آپ نے یہیں خیمے لگائے اور نہر فرات کے کنارے اسی مقام پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اس بند میں جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کا میدان کرب و بلا میں آمد کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ جب شہنشاہ دین حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں داخل ہوئے تو کرب و بلا کا جنگل، مصیبتوں کا صحرا، دشت و بیاباں جنت کا نظارہ پیش کرنے لگا۔ اس سرزمین پر جب آپ کے قدم مبارک پڑے تو آسمان جھک گیا اور زمین اپنے آپ پر نازاں تھی، فخر کرنے لگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دین کے بادشاہ ہیں۔ وہ یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے 2 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں پہنچے۔ کربلا کا یہ میدان دریائے فرات کے کنارے ہے اور یہ کوفہ شہر سے 5 میل کی مسافت پر ہے۔ یہ ایک ویران علاقہ تھا لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کے یہاں تشریف لانے سے یہ میدان جنت کا نمونہ پیش کرنے لگا۔ کرب و بلا کے معنی تکلیف اور مصیبت کے ہیں۔ یہ علاقہ مصائب سے گھرا ہوا تھا اس لیے اس کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے تشریف لانے سے اس جگہ کی قسمت کھل گئی، اسے وہ بلندی اور مرتبہ حاصل ہوا جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آسمان کو اس بات کا غرور ہے کہ وہ بہت بلند ہے، مگر جب کربلا کی سرزمین پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدم پڑے تو اس زمین کی قسمت کو دیکھ کر سورج کو بھی اپنی بلندی بھول گئی، اور سورج نے جب آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو محو حیرت ہوا کہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، خورشید اسلام حضرت امام حسین علیہ السلام کی آمد سے اس صحرا کو بھی 4 چاند لگ گئے ہیں، اس کی رونق تو بالا ہو گئی۔ سورج اپنے حسن کو بھول کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے میں محو ہو گیا، گویا سورج نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہرے سے روشنی لی اور اپنی چمک دمک میں اضافہ کیا۔ جنگل کی زمین جو اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی آپ کی آمد سے چاند کی طرح چمکنے لگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے اس ویرانے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عزت مل گئی۔ عزیز طلباء و طالبات، یقیناً آپ کو یہ بند اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم نیکسٹ بند کی چلتے ہیں۔ نیکسٹ بند میں سب سے پہلے میننگ، گلوں کی گل کہتے ہیں پھول، دشت، جنگل، صحرا،
बाग बाग होना, खुश होना, घुंचे, कलियां, कलियों का गुच्छा, हरे भरे ताज़ा, दिल के दाग, दिल के ज़ख्म। अबाब का मतलब यहाँ पे पहुंचा सरे फलक आसमान पर। को का दमाग, को कहते हैं पहाड़, और अबाब कहते हैं बुलबुले को। खुर्शीद सूरज, गर्द कर दिया ज़रों ने, तारों को गर्द कर दिया। यहाँ पे गर्द करना, मट्टी हो जाना, खाक कर देना। और तब के टुकड़े, अर्ज़े पाक से मुराद पाक सरजमीन। अब इस बंद में शायर कहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, यहाँ पे शायर ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को गुल कहकर इसमें इस्तारा का इस्तेमाल किया है। शायर कहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथी जब करबला के मैदान में उतरे तो इनकी आमद से हर तरफ खुशबू फैल गई, जिस तरह किसी बाग में बहुत ज़्यादा फूल खिले हुए हों तो इनकी खुशबू हर तरफ फैल जाती है और पूरा बाग महक उठता है। इसी तरह अहले बैत की आमद पर सारा सहरा किसी बाग की तरह महक उठा, कलियां खिलकर चटकने लगी और बुलबुल के दिल के दाग हरे हुए। बुलबुल एक ऐसा परिंदा है जिसको फूलों से बेइंतहा इश्क है। जब बाग में बहार आती है तो फूलों के खिलने पर बुलबुल खुशी से चहकने लगते हैं। यहाँ हकीकत में तो फूल नहीं खिले थे और ना ही बुलबुल का कोई वजूद था, मगर शायर के कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद पर इस सहरा में बहार जैसी कैफियत बना दी थी। आपकी आमद से हर चीज़ खुश थी। कायनात की इन अजीम हस्तियों को देखकर पहाड़ भी अपनी किस्मत पर फ़ख्र करने लगे और आपकी आमद पर वो अपने आप को और भी बुलंद महसूस करने लगे। अहले बैत की आमद से करबला के पहाड़ों का दमाग फ़ख्र से बुलंद हो गया। मैदान के बीच में गुज़रने वाले दरियाए फ़रात में बढ़ने वाले बुलबुले रोशन चराग की मानिद होगी। पानी की सतह पर बनने वाले बुलबुले ऐसे लग रहे थे जैसे चराग जल रहे हों। आपकी आमद पर मैदान करबला की हर चीज़ को फ़ख्र और खुशी महसूस हो रही थी। ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा चमकने लगा, छोटे छोटे टुकड़े भी सूरज की तरह रोशन हो गए। मट्टी के ज़र्रात भी इस कदर रोशन हो गए कि जैसे सितारे ज़मीन पर आ गए हों। रेत के ज़र्रे ज़र्रे इस कदर चमकने लगे कि इनके मुकाबले में सितारों की रोशनी भी मान पड़ गई। करबला के ज़र्रात रोशनी में और सितारे गर्दो गबार में बदल गए। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, आपको यकीनन ये बंद अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम अगले बंद की तरफ चलेंगे। बंद नंबर 3। बोले फ़रस को रोक के शाहे फलक वकार। फ़रस कहते हैं घोड़े को, शाहे फलक वकार इससे मुराद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और यहाँ पे राहवार कहते हैं घोड़े को, और शाह फलक वकार यानी आसमान की बुलंदी जैसा मर्तबा, आसमान अज़ीम का बादशाह। लफ्ज़ी मानी ये है और इससे मुराद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। कर्दगार का मतलब अल्लाह ताला और राहवार का मतलब घोड़ा।
اور اس کے بعد پایا درِ مراد بڑی خاک چھان کے، درِ مراد مقصد کا موتی، خاک چھان کے بڑی تلاش کے بعد، اور شہادت کا نشان، یہاں پہ شہادت کا نشان اس کا مطلب ہے خوش قسمتی کا نشان۔ اب اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی جب میدان کربلا میں پہنچے، جن کا رتبہ آسمانوں جیسا بلند تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے جانسار ساتھیوں سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور خصوصی مہربانی سے ہم جس مقام کی تلاش میں تھے وہ منزل ہم نے پا لی، یہیں اپنے گھوڑے روک لو، اس مقام سے کوئی بھی شاہ سوار آگے نہ بڑھے، یہی وہ سرزمین ہے جس کے لیے ہم بے چین اور بے قرار تھے۔ اللہ کا شکر ہے